اگر ہم دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کے فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہیں، ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلامی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے دنیا کی سب سے بہترین سیرت ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے لیے، ہر مذاہب کے لیے جو رول ماڈل ہے، آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیا جائے، اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے، تو یہ آئے دن کو جو فتنہ فسادات ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، عورتیں اپنے شوہروں کو دھوکہ دے رہی ہیں، غیروں کے ساتھ ان کے ناجائز رشتے ہیں، اور زیادہ تر ان کے گھر تک آنے والے دوست و احبابوں کے ساتھ ان کے ناجائز رشتے ہیں۔ اگر اسلامی زندگی گزار لیا جائے، اگر قرآن کے مطابق لوگ عمل کرے، تو یہ سارے فتنے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیں۔ حصول ثواب کے لیے ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یوپی کے میرٹھ میں بیوی نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مروا کر ڈبے میں چنوا دیا۔ پھر ابھی ایک کیس آیا کہ بیوی نے اپنے شوہر کو مروایا اور سانپ سے ڈسوانے کا بہانہ کیا۔ آئے دن یہ خبر آتی رہتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ آزادی کے نام پر ہم نے عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، وہ کس سے مل رہی ہے، جل رہی ہے، دوستی کر رہی، گھوم رہی پھر رہی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور بہت سے کیسز تو ایسے ہوئے ہیں کہ شوہر خود اپنے دوستوں کو اپنی بیوی سے، بچیوں سے ملانے کے لیے لاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے اور وہ بیوی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، بچیوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بہت کم ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو زیادہ تر ناجائز رشتے ہوتے ہیں وہ دوستوں کو گھروں میں لانے سے ہوتے ہیں، بیوی کو دوستوں سے ملانے سے ہوتے ہیں۔ آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ میں لوگوں سے جڑا رہتا ہوں، تقریباً 20 سالوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں، ہر طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ بہت زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ دوستوں کو گھر میں لانے سے، غیروں سے ملنے سے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عورت کے ساتھ چند مردوں کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہے۔ ایک تو آپ کا شوہر آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے، یا آپ کا باپ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے۔ یہ تو دوستوں کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو دیور کو بھابھی سے خلوت میں یعنی اکیلے میں ملنے سے منع فرمایا ہے، اس سے بچو، کیونکہ دیور کو موت قرار دیا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر جو دیور ہے بھابھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے دونوں میں بے تکلفی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اکیلے میں زیادہ ملیں گے، جلیں گے، خلوت میں رہیں گے، تو اس میں جو ہے گناہ کا راستہ کھل سکتا ہے، اس لیے حضور نے اس کو موت قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم غیروں کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، دوستوں کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ آپ بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے بھی ضرور نوٹ کیا ہوگا، یا آپ نے بھی ایک آدھ کیس ضرور دیکھا ہوگا کہ دیور اور بھابھی کا جو ناجائز رشتہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز رشتہ جو ہے کبھی کبھی ایک دوسرے کی جان لے جاتی ہے، پورے گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، گھر کا سکون چھین جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ بھابھی اور دیور کا لوگ مذاق کا رشتہ بنا لیتے ہیں، آپس میں جو بے تکلفی سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اسلام اس کو سختی سے روکتا ہے، کیونکہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ بے تکلف ہو جائیں گے تو پھر جو ہے آپ کے درمیان جو ہے ناجائز رشتہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا، شیطان آپ کے درمیان آ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کی ایسی سوچ ہے، لیکن شیطان ضرور بیچ میں آتا ہے۔ خدا را اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ حاکم ہیں، شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں نوٹ کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، آپ کے گھر میں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، آپ کی گھر کی عورتیں، بچیاں کس سے ملتی جلتی ہے، ان کے دوست احباب کون ہیں، آپ اس پر جو ہے غور کریں، ورنہ قیامت کے روز آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، آپ سے اس کے بارے میں سختی سے حساب و کتاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو دیوس کہا ہے جو عورتوں کی، اپنے بہن بیٹی کی بے شرمی پر جو خاموش رہے، ان کو جو غلط راستے سے نہ روکے، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔